گفتگو چل رہی ہے پہلی تقسیم کی، ٹھیک ہے۔ پہلی تقسیم نظم کی ہے، یہ صیغہ لغت کے اعتبار سے یعنی وضع کے اعتبار سے۔ اب آپ کو اوپر ایک سوال ہوا تھا کہ صیغتاً و لغتاً کا، لغتاً و صیغتاً نہیں کہا، یہ لفظ صیغہ کو پہلے لایا، لغت کو بعد میں، اس کا برعکس بھی کر سکتے تھے وہ، تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب دے دیا تھا کل کہ چونکہ گفتگو اس تقسیم میں عام خاص کی ہے، سمجھ گئے؟ تو عام اور خاص کا تعلق جو ہے یہ صیغہ سے ہوتا ہے زیادہ تر لغت سے، لغت کے بمقابل، اس لیے صیغہ کو پہلے لایا۔ بہرحال یہ تقسیم جو ہے وہ وضع کے اعتبار سے ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ لفظ کی وضع جس معنی کے لیے ہوئی ہے وہ معنی واحد ہے یا کثیر ہے۔ اگر وہ معنی واحد ہے، سمجھ گئے، تو وہ افراد کثیرہ پر دلالت کرتا ہے یا فرد واحد پر۔ اگر ایک فرد ہے تو اس کو خاص کہیں گے، اگر افراد کثیر ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ عام کہیں گے۔ اور اگر معنی ہی کثیر ہے، سرے سے معنی کیا ہے؟ کثیر ہے، تو اس کو کہیں گے مشترک۔ کیا کہیں گے؟ مشترک۔ ایک لفظ ہے، کئی معنی ہو گئے تو مشترک ہے۔ پھر ان مشترک معانی میں سے اگر کوئی معنی مجتہد نے اپنی رائے کے ذریعے، اپنی اجتہاد کے ذریعے متعین کر لیا ہے، یعنی اجتہاد مجتہد کی رائے میں کوئی معنی غالب ہو گیا، راجح ہو گیا، تو وہ اسی کو مراد مانے گا، تو اس کو کہیں گے مؤول۔ کیا کہیں گے؟ مؤول۔ بس اتنی بات ہے۔ دیکھو، وہی اربعۃ، اور یہ چار قسمیں ہیں، الخاص والعام والمشترک والمؤول۔ چار ہی قسم کیوں ہیں؟ یہاں سے وہی دلیل حاصل ہے کہ لفظ یا تو معنی واحد کے لیے موضوع ہوگا یا معنی کثیر کے لیے۔ معنی واحد کے لیے تو اگر فرد واحد ہے تو خاص ہے، افراد کثیر ہے تو عام ہے، اور اگر معنی کثیر ہے تو مشترک ہے۔ پھر اس میں سے کوئی معنی اگر متعین ہو گیا یا راجح ہو گیا ہو مجتہد کی رائے میں تو وہ مؤول ہے۔ یہ چار قسم بنتی ہے۔ لأن اللفظ اما ان يدل على معنى واحد، اس لیے کہ لفظ یا تو معنی واحد پر دلالت کرے گا او اکثر یا اس سے زیادہ پر۔ فإن كان الاول، اگر پہلا ہو یعنی لفظ دلالت کرے معنی واحد پر، تو فإما يدل على الانفراد عن الافراد، یا تو افراد میں سے ایک فرد پر دلالت کرے گا تو وہ خاص ہے، او يدل مع الاشتراک بین الافراد، یا دلالت کرے گا افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ، یعنی متعدد افراد پر دلالت کرے گا، تو فہو عام، تو وہ کیا ہے؟ عام۔ ہر ایک کی مثالیں آگے آئے گی، ٹھیک ہے، اس لیے ابھی مثال نہیں دے رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، اگر دوسرا ہو، دوسرا کا مطلب معنی واحد پر دلالت نہ کرے، ایک ہے افراد واحد، معنی واحد، اور ایک ہے معنی کثیر، اور ایک ہے افراد کثیر۔ افراد کثیر وہ معنی واحد ہی میں ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ افراد کثیر کا الگ ہے، تو یا دلالت کرے گا معنی کثیر پر، تو فإما يترجح احد معانیہ بالتاویل، یا تو ان معنی میں سے کوئی معنی راجح ہو جائے گا تاویل کے ذریعے، مجتہد کی رائے کے ذریعے، فہو المؤول، تو وہ مؤول ہے۔ وإلا، اور اگر کوئی معنی راجح نہیں ہوا، سارے معنی برابر ہیں، سمجھ گئے، فہو المشترک، وہ کیا ہے؟ مشترک ہے۔ اصل میں مشترک ہی ہے، اسی میں سے ایک معنی کو، کسی ایک معنی کو مجتہد اپنے رائے کے ذریعے راجح سمجھتا ہے اور اسی کو مراد بتاتا ہے تو وہ مؤول ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا تو پہلے مشترک ہے نا، جیسے لفظ قروء ہے، لفظ قروء یہ مشترک ہے حیض اور طہر کے درمیان، تو اصل میں مشترک ہے یہ۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حیض والے معنی کو راجح قرار دیتی ہے، تو ان کے نزدیک یہی مراد ہو گیا، تو یہ مؤول ہو گیا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کی رائے طہر والے معنی کو راجح قرار دیتی ہے، تو وہ معنی ان کے نزدیک مؤول ہوا۔ تو اصل میں مشترک تھا، اپنی رائے اور تعویل کے ذریعے جب ایک معنی کو فکس کر لیتے ہیں تو وہ مؤول ہو جاتا ہے، لیکن رہتا تو پہلے مشترک ہی۔ وہی کہہ رہے ہیں وَإِلَّا فَهُوَ الْمُشْتَرَكُ فَالْمُؤَوَّلُ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْمُشْتَرَكِ، تو مؤول جو ہے در حقیقت وہ اسی مشترک کے اقسام میں سے ہیں جو لغت اور صیغہ کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے اس معنی پر، سمجھ گیا؟ وَإِنْ كَانَ،
مفعول و فعل تاویل ہے، اگرچہ مفعولہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا، اگر یہ ہوا ضمیر اس کا اس مانیں گے، وَإِنْ كَانَ مفعولہ فعل تاویل، اگرچہ معول فعل تاویل کا مفعول ہے۔ یہ مفعول تاویل کس کی شان ہے؟ کون کرے گا تاویل؟ ہر ایرا گرا کرے گا؟ نہیں، الذی من شان المجتہد، جو کہ مجتہد کی شان ہے۔ ہر کوئی تاویل کرنے لگے تو پھر مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے جن کو ایسی سوجھ بوجھ عطا ہوتی ہے نا، وہ بنتا ہے مجتہد، پھر وہ اس طرح کی تعبیر کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ کی دلالت معنی واحد پر ہو یا کثیر پر، اگر واحد پر ہے تو ایک ہی فرد پر ہوگی یا افراد پر، اگر ایک فرد پر ہے خاص افراد پر ہے تو عام، اگر معنی کثیر کے لیے ہے تو وہ مشترک ہے۔ اب اگر انہی معانی میں سے کوئی معنی تعویل کے ذریعے راجح ہو جاتا ہے تو وہ معول ہے۔ معول در حقیقت مشترک ہی کی قسم ہے، الگ سے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری تقسیم اس نظم کے بیان کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ یعنی اس قرآن پاک کا جو نظم ہے اس کے معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ تو معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے یہ تقسیم کر رہے ہیں، معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ معنی جو ظاہر ہے کیسے ظاہر ہے؟ خود لفظ ہی سے ظاہر ہے، خود لفظ سے ظاہر ہے، جیسے ضربا بولا اور پٹائی کا معنی سمجھ میں آ گیا، لفظ ہی سے یہ معنی ظاہر ہے۔ یا لفظ سے ظاہر نہیں ہے بلکہ اس معنی کے لیے وہ آیت اتری ہے، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے آیت اتری ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ دیکھا جاتا ہے اس میں جو معنی ظاہر ہے کس اعتبار سے، تو ظہور کے اعتبار سے یہ تقسیم ہو رہے، معنی ظاہر ہونے کے اعتبار سے کس طریقے کا ظہور ہے، سمجھ گئے؟ تو اس اعتبار سے بھی اس کی 4 قسمیں بنتی ہے، اس اعتبار سے بھی 4 قسمیں بنتی ہے۔ تیسری تقسیم جس کو الگ سے تقسیم نہیں مانا ہے، اسی کے مد مقابل کہہ کے چھوڑ دیا ہے، تیسری تقسیم بھی نظم کی ہے، سمجھ گئے؟ جس کا ذکر یہاں الگ سے ماتن نے نہیں کیا ہے، وہ خفا کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ ہاں، یہ ظہور کے اعتبار سے ہیں، وہ خفا کے اعتبار سے ہیں، سمجھ گئے؟ ظاہر اور خفی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا، جی ہاں، تو اس کو ان کے مقابلات میں شمار کیا، مد مقابل میں شمار کیا۔ ظاہر ہے تو کس طرح کا ظہور ہے، اسی طرح خفی ہے تو کس طرح کی خفی ہے، آسان ہے یا مشکل ہے، مشکل ہے تو کتنی مشکل ہے غور و فکر سے معلوم ہو جائے گا، یا اس کے بعد تتبع تلاش بھی کرنا پڑے گا، یہ اس طرح کے ہیں، سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ دوسری تقسیم ہے نظم ہی کی، معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے۔ الثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم، دوسری تقسیم ہے اسی نظم کے معنی کے ظاہر ہونے کے طریقوں کے بارے میں، سمجھ گئے؟ کس طریقے سے معنی ظاہر ہے۔ انہی تقسیم الثانی فی طرق ظہور المعنی و خفائہ، دوسری تقسیم ہے معنی کے ظاہر ہونے کے طریقوں کے بارے میں اور اسی نظم کے معنی کے خفی ہونے کے بارے میں۔ کون سی نظم؟ جو تقسیم اول میں مذکور ہوا، یعنی نظم قرآن، سمجھ گئے؟ المذکور فی تقسیم الاول، جو نظم مذکور ہوا ہے تقسیم اول میں، تقسیم اول کون تھی؟ یعنی خاص عام، یہ نا، ہاں، تو کس طرح تقسیم ہوگی یہ کرا، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ معنی ظاہر جو ہے کس طرح سے ظاہر ہے، صیغہ کی وجہ سے یا یہ کہ اس کے لیے لایا گیا ہے، سمجھ گئے؟ پھر ظاہر ہے تو اس میں تعویل کا احتمال ہے یا نہیں ہے، سمجھ بھائی؟ ذرا دیکھو، اے کیفا یظہر المعنی من النظم، یعنی یہ اس میں دیکھا جائے گا کہ معنی نظم کا کیسے ظاہر ہے، مسوقاً اس کے لیے لایا گیا ہے عبارت، اس لیے معنی ظاہر ہے، اور غیر مسوقن، یا عبارت اس کے لیے لائی نہیں گئی ہے، ایسی ہی صیغہ ہی سے وہ معنی ظاہر ہے۔ اب جب معنی ظاہر ہے تو محتملاً للتاویل اولا، تعویل کا اس میں احتمال ہے یا نہیں، سمجھ گئے؟ اور اگر خفی ہے تو یہ معنی کس طرح کی خفی ہے، آسان والا ہے یا، ہاں،
وکیفا یخفی المعنی، اور معنی خفی کس طرح ہے؟ فإما يحتمل التاویل اولا، کہاں چلا گیا جی؟ اور کیفا یخفی المعنی من اللفظ، یا لفظ کا معنی خفی مخفی کس طرح ہے؟ خفاء سہلا، آسان طریقے کی خفی ہے، او کاملا، یا مکمل خفی ہے، یہی دیکھا جائے گا اس میں، سمجھ گیا؟ تو یہ نظم کی تقسیم معنی کے ظاہر اور خفی ہونے کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے تو کس طرح سے ہے، اسی معنی کے لیے لایا گیا اس لیے ظاہر ہے، یا صیغہ ہی سے ظاہر ہے۔ پھر جب ظاہر ہے تو تعویل کا احتمال ہے یا نہیں ہے، یا تقسیم ہوگی معنی کے خفی ہونے کے اعتبار سے کہ خفی ہے تو کس طرح کی خفی ہے، آسان درجے کی یا سخت درجے کی۔ تو وہی اربعۃ، تو یہ چار ہے، یعنی ظاہر ہونے کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں، خفی ہونے کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں، الظاہر والنص والمفسر والمحکم، ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ چار ہی کیوں ہیں؟ اس کی بھی چار کیوں بنے؟ تو یہاں سے دلیل حاصل ہے کہ دیکھیے کسی بھی عبارت کا، قرآن پاک کی کسی آیت کا جو معنی ظاہر ہے، سمجھ گئے، تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ تعویل کا احتمال ہے یا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اگر تعویل کا احتمال ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ معنی ظاہر کس طرح سے ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اسی کی صیغہ ہی سے ظاہر ہو گیا ہے، صیغہ ہی سے ظاہر ہو گیا ہے تو اس کو ظاہر کہیں گے، اگر صیغہ سے ظاہر نہیں ہوا بلکہ اس معنی کے لیے لایا گیا اس لیے وہ ظاہر ہے تو اس کو نص کہیں گے، اس کو نص کہیں گے۔ اور اگر تعویل کا احتمال ہی نہیں ہے سرے سے، وہاں ظاہر ہے، سمجھ گئے، اس کے لیے وہ معنی لایا گیا ہے مگر تعویل کا احتمال، تو اس کو مفسر کہتے ہیں۔ مفسر کب کہیں گے؟ تعویل کا احتمال نہیں ہے لیکن وہ منسوخ ہونے کے قابل ہے، منسوخ ہونے کے قابل ہے تو اس کو مفسر کہیں گے، اگر منسوخ ہونے کے قابل نہیں ہے تو اس کو محکم کہیں گے۔ دوبارہ سنو، لفظ کا معنی اگر ظاہر ہے تو یہ دیکھنا ہے وہ تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں، سمجھ گئے؟ تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں، اگر احتمال رکھتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ظاہر کس طرح سے ہے، صیغہ کی وجہ سے ہے تو ظاہر ہے، وہ صیغہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس معنی کے لیے لفظ کو لایا گیا اس لیے وہ معنی ظاہر ہے تو اس کو نص کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور اگر وہ تعویل کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو اس کی بھی دو صورت کہ وہ قابل منسوخ ہے یا نہیں ہے، اگر قابل منسوخ ہے تو مفسر ہے، اور قابل منسوخ نہیں ہے تو وہ بالکل محکم ہے۔ کیا ہے؟ ای محکم آیت جو ہوتی ہے اسی سے بنتا عقیدہ، کیا ہے؟ عقیدہ، سمجھ گئے؟ تو یہ چار قسمیں ہوئی۔ دیکھو، لِأَنَّهُ، یہ دلیل حسرہ ہے، ان ظہرا معنی، اگر اس کا معنی ظاہر ہے تو دو صورت، تعویل کا احتمال ہے یا نہیں ہے۔ اگر تعویل کا احتمال ہے تو اس کی دو صورت کہ معنی جو ظاہر ہے صیغہ کی وجہ سے یا اس معنی کے لیے لایا گیا اس لیے ظاہر ہے، اگر صیغہ کی وجہ سے تو ظاہر، اور اگر اسی معنی کے لیے لایا گیا ہے تو وہ نص۔ تو فإما يحتمل التاویل، یا تو تعویل کا احتمال رکھے گا، اولا، یا احتمال نہیں رکھے گا۔ تو فإن احتملہ، اگر تعویل کا احتمال رکھے تو اب وہی دیکھنا ہے کہ ظاہر کس طرح۔ فإن كان ظہور معناه بمجرد صیغہ، اگر معنی کا ظہور صیغہ ہی کی وجہ سے ہے تو یہ ظاہر ہے، اور اگر صیغہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس معنی کے لیے لایا گیا تو پھر وہ نص، وإلا فهو نص۔ اور اگر تعویل کا احتمال نہیں رکھتا تو اسی بھی دو صورت، منسوخ ہونے کے قابل ہے یا نہیں، منسوخ ہونے کے قابل ہے تو مفسر کرو، وإن لم يحتملہ، اور اگر وہ معنی ظاہر ہے پر تعویل کا احتمال نہیں ہے تو فإن قبل النسخ، اگر وہ نسخ کو قبول کریں، قابل منسوخ ہو، فهو المفسر، وہ کیا ہے؟ مفسر ہے، وإلا فهو المحکم، اور اگر قابل منسوخ نہیں ہے تو وہ محکم ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو چار قسمیں ہیں یہ آپس میں دیکھیں، عام طور پر جو قسمیں ہوتی ہیں نا، قسم جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کلمہ، فعل، حرف ہے نا، اسم، فعل، حرف، کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ جو حرف ہے وہ فعل نہیں، جو فعل ہے وہ اسم نہیں، جو اسم ہے وہ حرف نہیں، وہ فعل نہیں، یہی ہے نا؟ یعنی کوئی ایک لفظ ایسا ہو جو فعل بھی ہو جائے، حرف بھی ہو جائے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ یعنی دو قسمیں، دو قسیم اکٹھے نہیں ہوتے،
تینوں تو الگ بات ہے، دونوں قسیم اکٹھے، تو یہ 4 ہے آپس میں قسیم، تو یہ بھی انہی کی طرح ہے کیا، اسم فعل حرف کی طرح، جس طرح وہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں اسی طرح یہ بھی ہیں. تو کہا نہیں یہ ویسے نہیں ہے، یہ جمع ہو سکتے ہیں، یہ جمع ہو سکتے ہیں، مضبوط والے کے ساتھ ساتھ یہ کمزور والا بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ کے ساتھ ادنا شامل ہو سکتا ہے، یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. جمع ہونے کے معاملے میں ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض زیادہ طاقتور ہے، جسے ظاہر ہے، ظاہر سے زیادہ طاقتور نص ہے، نص سے زیادہ طاقتور مفسر ہے، مفسر سے بھی زیادہ طاقتور محکم ہے. طاقت کے حساب سے فرق ہے، لیکن جمع اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں فہذ الاقسام کلھا بعضھا اولیٰ من بعض، یہ سارے جو اقسام نکلے ہیں نا، بعض بعض سے اولیٰ ہیں، بعض بعض سے طاقتور ہیں. جسے ظاہر سے طاقتور نص ہے، نص سے مفسر ہے، مفسر سے محکم ہے، یہ ہے. سمجھ گئے؟ تو فیوجد الادنا فی الاعلیٰ، لیکن تباین نہیں ان کے درمیان، تو ادنا اعلیٰ میں پایا جا سکتا ہے. انہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آیت نص بھی ہو ظاہر بھی ہو، نص بھی ہو ظاہر بھی ہو. سمجھ گئے؟ ایسا ہو سکتا ہے ایک ہی آیت میں نص بھی ہے مفسر بھی ہے، وہ مفسر کے ساتھ نص جمع ہو سکتا ہے، نص کے ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ادنا اعلیٰ میں شامل ہو جائے. ولا تباین بینھا، ان کے درمیان جدائیگی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ صرف الگ الگ جو کہتے ہیں یہ اعتبار ہے، مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہے. کس کے اعتبار سے؟ ہاں، وجود کے اعتبار سے اکٹھے ہو سکتے ہیں. وَإِنَّمَا التَّبَايُنُ بِحَسْبِ الْاعْتِبَار، یہ جدائیگی صرف مفہوم کے اعتبار سے، ترجمہ ہی کرے گا کس کے اعتبار سے ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے. سمجھ میں آئی؟ ہاں، برخلاف اس کی جو پہلی تقسیم ہوئی، اس میں جو قسمیں نکلی خاص، عام، مشترک، مؤول، یہ خاص عام اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کلمہ خاص بھی ہو جائے وہ عام بھی ہو جائے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. ان کے درمیان مفہوم کے اعتبار سے بھی تباین ہے، وجود کے اعتبار سے بھی تباین ہے. سمجھ میں آئی؟ تو پہلی تقسیم کے جو اقسام ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا وجود کے اعتبار سے بھی ہے، مفہوم کے اعتبار سے بھی ہے، جیسے اسم فعل حرف. لیکن یہ دوسری تقسیم کے جو اقسام ہیں یہ آپس میں سے نہیں ہے. اگر برخلاف خاص مال عام کے، کہ خاص اور عام اکٹھے ہاں نہیں ہو سکتے، ہاں نہیں ہو سکتے، اور مشترک کے ساتھ. فَإِنَّهَا مُتَقَابِلَةٌ بِنَفْسِهَا، اس لیے کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل میں جمع نہیں. فَلِهَذَا لَمْ يُذْكَرِ الْمُقَابِلُ فِي التَّقْسِيمِ الْأَوَّلِ، اس لیے تقسیم اول میں تقابل مقابل کا ذکر نہیں ہوا. وَذَكَرَ فِي الثَّانِي، اور یہاں ثانی میں مقابل کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ان 4 کے مقابل ہے. تقسیم میں اول میں 4 نکلے نا، ان کا کوئی مقابل، وہ آپس میں مقابل ہے، الگ سے ان کا کوئی مقابل نہیں ہے. اور یہ دوسری تقسیم میں جو 4 قسمیں نکالی، ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ آپس میں مقابل نہیں ہے، بلکہ ان کے مقابل اور ہے. ان سب کا مقابلہ اور سے ہے. آپس میں تو خود یہ ملے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ الگ سے ہے. ان 4 کے مقابل میں الگ سے 4 ہیں. ظاہر کے مقابل میں خفی آ گئی، سمجھ گئے؟ اور نص کے مقابل میں مشکل آ گیا، سمجھ گئے؟ مفسر کے مقابل میں مجمل، محکم کے مقابل میں متشابہ. سمجھ میں آئی؟ تو ان کے الگ سے مقابل ہے، چونکہ یہ آپس میں متقابل نہیں ہے تو ان کے الگ سے مقابل ہے. وہ خود میں ایک دوسرے کے متقابل ہیں تو ان کے الگ سے مقابل وہی ہیں نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں فَلِهَذَا لَمْ يُذْكَرِ الْمُقَابِلُ فِي التَّقْسِيمِ الْأَوَّلِ، اسی وجہ سے مقابل کا ذکر نہیں ہوا پہلے تقسیم میں. وَذُكِرَ فِي الثَّانِي فقط، صرف دوسری میں تقسیم میں ذکر ہوا. فقالہ، تو فرمایا وَلِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا، ان 4 کے مقابل میں 4 ہیں. لِهَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ لِلظُّهُورِ، ان ظہور کے جو 4 اقسام ہیں اس کے مقابل میں خفی کے 4 یہ اقسام ہیں. ظہور کے 4 قسمیں، تو ٹھیک اسی کے مقابل میں جو خفی ہے نا، خفی کے 4 قسمیں ہیں. سمجھ گئے؟ تو کرولی حاضل اقسام الاربعات ظہور کے ان 4 اقسام کے مقابل میں اقسام اربعات اخر،
4 اور قسمیں ہیں تقابلھا جو ان کی مقابل ہے خفی معاملے میں. جیسے فکما انا فی الاول بعضھا اولا من بعض، جیسے کہ اس میں بعض سے اولا نا، ظاہر سے نص، نص سے مفسر، مفسر سے محکم. اسی طرح یہ خفی والے میں بھی ہے، ایک سے بڑھ کر وہ ایک خفی. سمجھ گئے؟ ہاں. تو جس طرح پہلی والی تقسیم میں بعض اولا ہے بعض سے، پہلی سے مراد یہ دوسری تقسیم کے، سمجھ گئے، ظہور کے معاملے میں، اسی طرح ان کے جو مقابل ہے ان میں بھی بعض اولا ہے بعض سے خفی کے معاملے میں. سمجھ گئے؟ تو فیوجد الادنیٰ فی الاعلیٰ، تو اس میں بھی جو ادنا درجے کی ہے وہ اعلیٰ والے میں پائی جائے گی. وہ کیا ہے؟ 4 کر خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. خفی کس کو کہیں گے؟ جس کا معنی مخفی ہے. جس کا معنی مخفی ہے، تو مخفی ہے تو وہ سب خفی ہے. تو خفی ہی کو خالی خفی کیوں کہیں گے؟ مخفی جس کا معنی ہو. تو مجمل میں بھی معنی مخفی ہوتا ہے، متشابہ میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا نام خفی نہیں رکھتے. کسی کا نام متشابہ، کسی کا نام مجمل، کسی کا نام مشکل. ان کا نام خفی کیوں رکھا ہے؟ تو وہ دیکھو معنی جو مخفی ہوتا ہے وجہ دیکھنی پڑتی ہے کس وجہ سے ہے. اگر معنی مخفی ہے کسی عرض عارض کی وجہ سے، کسی عرض عارض کی، ہاں، صیغہ کی وجہ سے نہیں، کسی عرض عارض کی وجہ سے، تو اس کو خفی کہتے ہیں. کرتے لینو ان خفیہ معنی ہو، اگر اس کا معنی مخفی ہو، فإما یکون خفاؤہ لعارض غیر الصیغہ، یا تو اس کا خفا جو ہوگا صیغہ کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے تو وہ تو خفی ہے، اور اگر نفس صیغہ کی وجہ سے ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ معنی مخفی ہے مگر اس کا حاصل کرنا غور و فکر کے ذریعے ممکن ہے کہ نہیں؟ معنی مخفی ہے پر غور و فکر کریں گے تو وہ معنی حاصل ہو جائے گا، تو اس کو مشکل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشکل. اول نفس صیغہ، یا معنی مخفی ہے خود صیغائی کی وجہ سے، تو فإن أمكن إدراكه بالتأمل، اگر اس کے معنی کا حصول ممکن ہو جائے غور و فکر کے ذریعے تو اس خفی کو مشکل کہیں گے. اور اگر غور و فکر کے ذریعے ممکن نہیں ہے بلکہ جب تک بیان نہیں آئے گا قائل کی طرف سے تب تک معنی سمجھ میں، تو اس کو کہیں گے مجمل. تو وإن لم يكن يمكن، اور اگر اس کے معنی کا ادراک، اس کا حصول غور و فکر کے ذریعے ممکن نہ ہو، تو اگر بیان کی امید ہو متکلم کی طرف سے تو مجمل ہے، اور اگر بیان کی بھی امید نہیں ہے تو اس کو متشابہ کہتے ہیں. سمجھ گیا؟ یہ ڈیل لائن ہے. تو یہ تقسیم، اسی طرح جو چوتھی تقسیم ہے ان کا تعلق کلام سے ہے. جس طرح آپ پہلی تقسیم کا تعلق کلمہ سے ہے، اس کا تعلق کلام سے ہے. کما ان التقسیم الاول والثالث يتعلق بالکلمہ، جیسا کہ پہلی تیسری تقسیم کا تعلق کلمہ سے ہے، جیسا کہ یہ ظاہر ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسری تقسیم معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے 4 ہیں. معنی ظاہر ہے تو یہ دیکھیں گے تعویل کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اگر تعویل کی گنجائش ہے تو اب دیکھنا ہے کہ معنی جو ظاہر ہو رہا صیغہ کی وجہ سے یا اس کے لیے لایا گیا. اگر صیغہ کی وجہ سے ہے تو ظاہر ہے، اس کے لیے لایا گیا ہے تو نص ہے. اگر تعویل کی گنجائش نہیں ہے تو دیکھیں گے وہ قابل منسوخ ہے یا نہیں ہے. اگر قابل منسوخ ہے تو مفسر ہے، قابل منسوخ نہیں ہے تو وہ محکم ہے. یہ 4 آپس میں متباین نہیں ہیں، متباین صرف مفہوم کے اعتبار سے ہیں، وجود کے اعتبار سے نہیں ہے. لہذا اس میں کا جو کمزور ہے وہ طاقتور کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ برخلاف پہلی تقسیم کی جو قسمیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے متباین ہیں، مفہوم کے اعتبار سے بھی، وجود کے اعتبار سے بھی. یہ جو 4 قسمیں ہوئی ظہور کے اعتبار سے، تو ٹھیک اس کے مد مقابل میں 4 قسمیں خفی کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ خفی کے اعتبار سے. وہ 4 کیوں ہیں؟ دیکھنا یہ کہ معنی جو مخفی ہے کس وجہ سے، صیغہ کی وجہ سے یا غیر صیغہ کی وجہ سے. اگر غیر صیغہ کی وجہ سے ہے تو اس کو خفی کہتے ہیں. اگر صیغہ کی وجہ سے ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ صیغہ کی وجہ سے معنی مخفی ہے لیکن اس معنی کو حاصل کرنا ممکن ہے کہ نہیں غور و فکر کے ذریعے. اگر غور و فکر کے ذریعے اس معنی کو حاصل کرنا ممکن ہے تو اس کو کہتے ہیں مشکل، یعنی حاصل ہوگا لیکن مشکل سے ہوگا. اور اگر غور و فکر کے ذریعے وہ معنی حاصل ہی نہیں ہو سکتا
تو اس کے لیے بیان کی ضرورت ہے. تو دیکھیں گے متکلم کی طرف سے اس کا کوئی بیان، اس کی وضاحت آنے کی امید ہے. اگر متکلم کی طرف سے اس کی وضاحت، اس کا بیان آنے کی امید ہے تو اس کو کہتے ہیں مجمل. اور اگر یہ سب کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں متشابہ. کیا کہتے ہیں؟ متشابہ. اب الف لام میم کیا معنی؟ سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ غور و فکر کر کے ان کا معنی حاصل کر لیں گے. سمجھ گئے؟ اور اس کی وضاحت بھی آنے کی امید تو یہ متشابہ ہے. کیا ہے؟ متشابہ. بس